نہج البلاغہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ان خطبات پر مبنی کتاب ہے، اس میں سے خطبہ نمبر 1 کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مداح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال کی ذات کی کوئی حد معین نہیں، اور نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، اور نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پہ ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے۔ کمال توحید تنزیہ و اخلاق ہے۔ کمال تنزیہ و اخلاق یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنے صفت کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات کو مانا، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوائی پیدا کی۔ جس نے دوائی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا۔ جو اس کے اجزاء کا قائل ہوا، اس سے یہ بے خبر رہا۔ جو اس سے بے خبر رہا، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اس نے اس کی حد بندی کر دی۔ جو اسے محدود سمجھا، وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس کے لیے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے، مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے۔ نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوق میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس لیے اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں جس سے وہ مانوس ہوا اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کے جولانی کے، اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑتی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور خلا کی وسعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زرخاز کی موجیں تہ بہ تہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند و آندھی کی پشت پہ ڈالا، پھر اسے پانی کے پلٹنے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحدوں سے ملایا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر پانی ٹھانٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحان نے اس پانی کے اندر ہوا کو خلق
کیا، جس کا چلنا بانجھ تھا اور اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ کو دور دراز تک پھیلا دیا۔ پھر اس طرح ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپڑ دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھایا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹنے لگی، یہاں تک کہ اس متعتم پانی کی سطح بلند ہوئی اور وہ تہ بتہ پانی جاگ دینے لگا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موجوں کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارتوں کی صورت میں اس طرح قائم کیا، نہ تو ستونوں کے لیے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جڑنے کی ضرورت، پھر بھی ان کو ستاروں کی سجدج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں سوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا، جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیا اور اس کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ اس میں سربسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہے، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے، ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کے آتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کی نگہبانی اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں، وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کے تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مقام میں گھیرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ شباہ و نظا سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔